السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے معذرت، میں کل قسط نہیں دے پائی تھی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے نہ میں اپڈیٹ کر پائی تھی نہ میں دے پائی تھی، پر انشاءاللہ اب آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور کمنٹ لازمی کریے گا، کیونکہ سب کو پتہ ہے مجھے اپنے ناول کا پروگریس اچھا کرنا ہے، سو اس لیے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریے گا۔ اور چلتے ہیں اپنی قسط کی طرف۔ دل رقصم ایپیسوڈ 5 بائے صالحہ اقبال۔ کیا ہو گیا ہے لیلا؟ تم کو صبح سے ایسا شکل بنایا ہوا ہے، اب تو رات ہو گیا ہے، موڈ کو ٹھیک کرو اپنا۔ ڈھلتی شام کا وقت ہو گیا تھا، چائے کے اسی ڈھابے پر جہاں علیزے امایہ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہیں ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے، چائے کا مٹی کا کپ ہاتھ میں پکڑے ہوئے، امایہ بیزاریت سے پوچھتی ہے۔ چند لوگ ہی تھے ڈھابے پر، 3 یہ لوگ اور 3-4 اس کے علاوہ۔ امایہ کی بات پر علیزے بنا کچھ بولے اس کی طرف دیکھتی ہے اور دیکھتے دیکھتے ہی زور زور سے رو پڑتی ہے۔ علیزے کے رونے کی آواز اتنی تھی کہ ڈھابے میں موجود لوگ اسی پل ان کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ امایہ اور علیزے کے ساتھ زیان بھی آیا تھا، پر وہ اس وقت کھانے کا آرڈر دینے کے لیے گیا تھا۔ لیلا چپ کرو، تم ایسے روتے تھوڑی ہیں، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ چائے کا کپ چارپائی سے تھوڑی سی فاصلے پر پڑے ہوئے ٹیبل پر رکھتے ہوئے امایہ علیزے کو چپ کروانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ وہ لالا، وہ زکوٹا لالا۔ علیزے روتے روتے بولنے کی کوشش کرتی ہے، پر بولنے سے زیادہ وہ رو پڑتی ہے۔ یا تو تم رو لو لیلا، یا تو بول لو، ہم کو یہ رونے والا زبان سمجھ نہیں آتا ہے، امایہ علیزے کے بازوؤں پر تھپڑ مارتے ہوئے کہتی ہے۔ وہ زکوٹا ہم کو لے جائے گا، پھر ہم کیا کرے گا؟ علیزے روتے ہوئے سسکی لیتے ہوئے نم آنکھوں سے امایہ کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ پھر بچے کرنا، اور کیا کرے گا تم؟ پڑھائی تو ویسے بھی ہم نہیں بنا ہے، ہم تو بس آوارہ گردی کے لیے گھر سے پڑھائی کا بہانہ کر کے باہر آتا ہے۔ امایہ علیزے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ہاں، کہہ تو تم ٹھیک رہا ہے، علیزے فوراً سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی ہوئی بولتی ہے۔ ہم ہمیشہ ہی ٹھیک بولتا ہے، امایہ اپنے چہرے پر آتی ہوئی بالوں کی لٹوں کو ایک ادا سے ہٹاتے ہوئے کہتی ہے۔ پر ہمارے بچوں کا باپ وہ جن نہیں بن سکتا، وہ بہت ڈراتا ہے ہم کو، ہمیں رونے بھی نہیں دیتا ہے، بولنے بھی نہیں دیتا ہے، بس غصے میں گھورتا رہتا ہے۔ علیزے سوں سوں کرتی روتے ہوئے کہتی ہے۔ اب میں آگے کچھ بھی بولنے سے قاصر ہوں۔ امایہ اپنے لب بھینچتے ہوئے کہتی ہے کہ اتنے میں زیان کھانے کا آرڈر دے کے آ جاتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے اس کو؟ زیان علیزے کو روتے دیکھ پوچھتا ہے کہ علیزے اور زور سے رونے لگ جاتی ہے۔ لالا، علیزے زیان کو سر اٹھا کر آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ہاں، علیزے کے سر پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے کہتے ہیں۔ ہم کو گھر سے بھاگنا ہے، ہماری مدد کرے گی تم؟ علیزے اپنے سر سے زیان کا ہاتھ ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے پوچھتی ہے۔ کیا؟ زیان حیرانگی سے کہتا ہے۔ یہ کیا بول رہی ہو؟ کیوں بھاگنا ہے گھر سے؟ زیان پوچھتے پوچھتے چارپائی کے سامنے پڑے ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہے۔ ہم کو زکوٹا سے شادی نہیں کرنا ہے، ہمیں وہ لالا اچھے نہیں لگتے ہیں۔
علیزے پاؤچ بنا کر روتے ہوئے کہتی ہے، پر وہ تو پہلے ہی تمہارا شوہر ہے لڑکی، ہاتھ چھوڑو میرا۔ زیان کہتے ہی اپنا ہاتھ علیزے کے ہاتھ سے چھڑوا لیتا ہے۔ اوہ ہاں، ہم بھول گیا تھا کہ وہ ہمارا شوہر ہے، بچپن کا شوہر۔ علیزے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، وہی تو میں کہہ رہی ہوں، وہ شوہر ہے تمہارا۔ اب انکار کرنے کا کوئی وقت نہیں رہا تمہارے پاس۔ کب بولا تم نے؟ امایا کی بات پر علیزے فوراً سے پوچھتی ہے، اچھا تو نہیں بولا تھا ہم نے؟ مایا اپنا گلا کھنگارتے ہوئے کہتی ہے، زیان لالا، ہم آج لیلا کے گھر جائے گا، خان بابا کو بتا دینا، ہم کل یونیورسٹی کے بعد واپس حویلی آ جائے گا۔ ہاں، اور آ کر اپنے اس بھائی کا جنازہ اٹھا لینا تم۔ مایا کی بات مکمل ہوتے ہی زیان بولتا ہے، شپ شپ بولو لالا۔ مایا زیان کو گھورتے ہوئے کہتی ہے، تم کو ہماری عمر بھی لگ جائے، پر تب جب خود ہمارے پاس ایک دن بچا ہو زندگی گزارنے کا۔ امایا کہتی ہے اور اپنا منہ پھیر لیتی ہے۔ امایا کی گردن اپنی دائیں جانب مڑتی ہے کہ وہاں ایک پھٹے پر گول گول تکیوں سے پشت ٹکائے تو کوئی کونی ٹکائے بیٹھے ہوئے 3 مردوں پر نظر جاتی ہے جو لگاتار اسی کو دیکھے جا رہے تھے۔ خود پر ان مردوں کی نظر دیکھتے ہوئے امایا جلدی سے اپنے سر پر چادر اوڑھے اپنا منہ زیان کی طرف موڑے بیٹھ جاتی ہے۔ احسان نہیں کر رہی اتنی سی عمر دے کر مجھے تم؟ امایا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، پر اس کے چہرے پر ڈر کے تاثرات کو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ لالا، ہم گھر چل کر کھانا کھا لیتے ہیں نا؟ یہاں نہیں کھانا، پلیز چلیں۔ امایا کہتی ہی چارپائی سے اٹھنے لگتی ہے، پر علیزے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیتی ہے۔ اپ سیٹ ہیں ڈارلنگ، ہم کو اچھا کھانا اور ماحول چاہیے اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ علیزے امایا کا ہاتھ پکڑ کر اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہتی ہے، ہاں تم دونوں بیٹھو، میں کھانے کا پتہ کر کے آتا ہوں، اب تک تو بن گیا ہوگا۔ زیان کہتے ہی اٹھ کھڑا ہو کر ڈھابے کے اندر کی طرف بڑھتا ہے جہاں کھانا تیار ہو رہا تھا۔ ہم بھی ہاتھ دھو کر آتا ہے، ہمارے آنسوؤں سے گندے ہو گئے ہیں سارے۔ علیزے کہتے ہی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، نہیں تم رک جاؤ، مت جاؤ۔ مایا فوراً سے سر اٹھا کر ڈرے ہوئے انداز میں کہتی ہے، جانے من ہاتھ دھونے جا رہا ہے، ہم تم کو طلاق دے کے تھوڑی بھاگ رہے۔ علیزے کہتے ہی ہنس کر ہاتھ دھونے کے لیے ڈھابے کے پیچھے بنے لیڈیز واش روم کی طرف چلی جاتی ہے۔ علیزے کے جاتے ہی امایا چارپائی سے پیر لٹکائے بیٹھے ہوئے اچانک سے ڈر کے مارے تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنتے ہوئے کبھی زیان تو کبھی علیزے کے آنے کا انتظار کرتی ہے۔ ڈھابے کے باہر کی طرف گارڈز کھڑے تھے جن کی نظریں ڈھابے سے دوسری جانب تھی۔ زیان انہیں منہ پھیرے کھڑا کرتا ہے کیونکہ ان کی موجودگی میں دونوں لڑکیاں کمفرٹیبل نہیں ہوں گی، وہ جانتا تھا۔ امایا، ڈرنا نہیں ہے، نہ ڈرنا ہے نہ رونا ہے، کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ ہے تیرے ساتھ۔ امایا اپنے پیر ہلاتے ہوئے اپنی بڑھتی دھڑکنوں کو نارمل کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کیے گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، اور کہتے ہی جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولتی ہے اپنے سامنے وہ 3 آدمی چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ سجائے ہوئے امایا کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔
انہیں اپنے سامنے دیکھتے ہی امایا فوراً سے وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کر آگے کی طرف قدم بڑھاتی ہے، پر ایک آدمی کی آواز پر امایا کے قدم رک جاتے ہیں۔ تم امایا خان ہو نا، سعید خان کی بیٹی؟ درمیان میں کھڑا چاکلیٹی کلر کے کاٹن کے کڑک سے سوٹ میں ملبوس آدمی امایا کو چادر میں چہرہ چھپاتے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ امایا کے قدم اس کے سوال پر رک جاتے ہیں، پر وہ کوئی جواب نہیں دیتی ہے اور وہاں سے جانے کے لیے آگے بڑھتی ہے، پر دوسرے آدمی کی بات پر امایا پھر رک جاتی ہے۔ ہاں دیکھا، یہ وہی ہے، تبھی تو جواب نہیں دے رہا ہے۔ یہ وہی ہے سعید خان کی بیٹی، جسے انہوں نے کوٹھے سے لایا تھا۔ ایک طوائف کا بیٹی ہے یہ، پر پتہ نہیں اس کا ماں باپ کہاں ہے، کس کس کا گندا خون ہے یہ۔ آدمی ہنستے ہوئے بول رہا تھا کہ امایا مڑ کر ایک زوردار تھپڑ اس آدمی کے منہ پر دے مارتی ہے۔ ہم کس کا اور کس کس کا بیٹی ہیں، تم کو فکر کرنے کا ضرورت نہیں ہے، تم بس اتنا جان لو کہ ہم سردار عباس خان کا بیٹی ہیں۔ امایا غصیلی نظروں سے تینوں آدمیوں کو گھورتے ہوئے کہتی ہے، تمہارا یہ ہمت، تم نے ہم پر ہاتھ اٹھایا۔ جس آدمی کو تھپڑ پڑتا ہے وہی غصے میں دہاڑ کر بولتے ہوئے امایا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی کے دو بھی غصیلی نظروں سے امایا کو سر سے پیر تک گھورتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سب کو ایک ساتھ اپنی طرف آتا دیکھ امایا مڑ کر ایک نظر زیان اور علیزے کو دیکھتی ہے، پر اسے کوئی نظر نہیں آتا ہے اپنے اطراف میں مدد کے لیے۔ تینوں مردوں کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتی امایا اپنے بائیں ہاتھ کی طرف دوڑنے لگتی ہے، جو پہاڑی علاقے میں جنگل تھا جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ جگہ ڈھابے کی خوبصورتی کے لیے تھی، ڈھلتی شام کے بعد اس جگہ کوئی نہیں جاتا تھا۔ مایا اپنے دونوں ہاتھوں میں فراق پکڑے ہوئے آگے کی طرف دوڑتی ہوئی جا رہی تھی کہ اس کے پیچھے پیچھے وہ تینوں آدمی چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ ہوس کے تاثرات لیے امایا کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ امایا کے جنگلات میں جاتے ہی زیان ڈھابے کے اندر سے باہر اور علیزے اپنے ہاتھ دھو کر دونوں اپنے اپنے کام کیے باہر نکل کر امایا کی طرف بڑھ رہے تھے کہ کچھ قدم ہی آگے بڑھتے ہیں اور اپنے سامنے کسی کو نہ پا کر دونوں کے قدم رک جاتے ہیں۔ امایا کہاں گئی؟ زیان پریشانی سے کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے اس جگہ آتا ہے جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ علیزے بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے امایا کو چاروں طرف دیکھتے ہوئے زیان کے پاس آتی ہے، پر اسے وہ کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ امایا، علیزے اور زیان دونوں بلند آوازوں میں اسے پکارنے لگتے ہیں، پر امایا کا نام و نشان ہی دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ لالا کہاں گیا یہ؟ علیزے پریشانی سے زیان سے پوچھتی ہے۔ یہیں ہوگی، کہاں جائے گی؟ وہ یہیں ہوگی۔ گارڈز! علیزے کو جواب دیتے ہی اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک دہاڑ لگا کر باہر کھڑے گارڈز کو بلاتا ہے۔ زیان کی ایک دہاڑ پر سب گارڈز اندر اس کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ امایا کہاں گئی؟ زیان غصے میں گہری سانسیں لیتے ہوئے گھورتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ہم کو نہیں پتا خان، ہم سب تو باہر کھڑا تھا۔ گارڈ زیان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ باہر کھڑا تھا، پر اندھے ہو کر کھڑے ہونے کو نہیں کہا تھا۔ کہاں گئی میری بہن؟ خان بابا جان لے لیں گے اگر امایا حویلی واپس صحیح سلامت نہ پہنچی تو۔
ضیان اپنے سامنے کھڑے 10 گارڈز کو دیکھتے ہوئے دہاڑتے ہوئے بلند آواز میں کہتا ہے، جاؤ اور جا کر ڈھونڈو اس کو، اس سے پہلے کہ میں تم سب کی جان لے لوں۔ ضیان اپنی کمر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے گارڈز کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے۔ ضیان کہتا ہے اور سارے گارڈز اطراف میں پھیلتے ہوئے امایا کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ لالا، ہم زکوٹا لالا کو بلائیں، وہ پولیس ہے نا، وہ جلدی ڈھونڈ دے گی ہماری جان من کو، علیزہ ضیان کو پریشانی کی حالت میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ضرورت پڑی تو بلا لیں گے، پر مل جائے گی امایا۔ کہاں جائے گی رات کے وقت؟ وہ جہاں بھی جاتی ہے ہم دونوں بھائیوں کو ساتھ لے کر جاتی ہے، اکیلی اندھیرے میں وہ کہیں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی ہے۔ ضیان پورے ڈھابے میں نظریں دوڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ ڈھابے کو دیکھتے دیکھتے اس کے ذہن میں سائیں خان کے الفاظ گردش کرنے لگتے ہیں۔ میں نہیں کر پایا، میں اتنا سا کام بھی نہیں کر پایا۔ ضیان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اندھیرے جنگل کی طرف دیکھتا ہے۔ وہاں دیکھتے دیکھتے اس کی نظر مٹی کی زمین پر جاتی ہے جہاں امایا کے کان کی جھمکی گری ہوئی تھی۔ ضیان وہ دیکھتے ہی دوڑ کر وہاں جاتا ہے۔ جھمکی ہاتھ میں اٹھا کر دیکھتا ہے کہ پیچھے سے علیزہ بول پڑتی ہے، لالا یہ امایا کا ہے، ہم نے ہی اس کو یہ لے کر دیا تھا۔ علیزہ ضیان کے ہاتھ سے جھمکی لیتے ہوئے کہتی ہے، علیزہ تم گارڈز کے ساتھ گھر جاؤ، امایا کو ڈھونڈ لے گا، تم اپنے گھر جاؤ۔ ضیان کہتے ہی گارڈز کو بلانے لگتا ہے پر علیزہ روک دیتی ہے اس کو۔ لالا جب تک ہم امایا کو نہیں دیکھ لیتا ہے ہم کہیں نہیں جائے گا یہاں سے، علیزہ ضیان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ٹھیک ہے چلو پھر، گارڈز ادھر آؤ سب میرے پیچھے۔ علیزہ اور گارڈز کو کہتے ہی فوراً فون کی لائٹس آن کرتا ضیان جنگل میں امایا کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ یا اللہ، ہم نے آج اچھی والی منت مانگی تھی، پھر ہمارے ساتھ برا کیوں کر رہے ہیں؟ امایا اندھیرے جنگل میں نہ دیکھنے والے راستے کی طرف لکڑیوں پر، پتوں پر، پتھروں پر قدم رکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھتی ہے، کدھر گیا وہ؟ آج ہم اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، ہم پر ہاتھ اٹھانے کی سزا تو مل کر رہے گا اس کو۔ ایک طوائف کی بیٹی ہو کر ایک عزت دار مرد پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کیسے کر سکتا تھا وہ آج؟ اس کی عزت کو ہم کسی کو دیکھنے لائق نہیں چھوڑے گا۔ جس آدمی کو تھپڑ پڑا تھا وہ فون کی روشنی میں امایا کو ڈھونڈتے ہوئے غصے میں جنگل میں اپنے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مل جائے گا وہ خبیث کا اولاد، سائیں خان کو منہ کے بل گرانے کے لیے یہ ایک لڑکی کافی ہے۔ اب کی بار چاکلیٹی کپڑوں والا آدمی کہتا ہے اور کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے امایا کو ڈھونڈتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری حفاظت کرنا، ہمیں نہیں پتہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ امایا کہتی ہے کہ ایک بڑی سی زمین پر گری ہوئی لکڑی میں اٹک کر زور سے زمین پر جا گرتی ہے۔ امایا زمین پر گرتی ہے، اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلتی ہے۔ امایا کی چیخ پر وہ تینوں آدمی رک کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے
امایا کے کدھر ہونے کا اندازہ لگاتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ ماں امایا زمین پر گرے اپنے دائیں بازو کے بل درد میں کراتے ہوئے کہنے لگتی ہیں، پر کہتے کہتے وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے امایا اٹھ کر بیٹھتی ہے اور اپنے بازو اور ہتھیلی پر لگی پتھروں کی رگڑ سے چوٹ کو دیکھ کر رونے لگتی ہے کہ پیچھے سے موبائل کی روشنی اس کے وجود پر پڑتی ہے۔ دوڑنے کی وجہ سے کمر پر چٹیا میں بندھے ہوئے بال کھل جاتے ہیں۔ سر پر اوڑھی ہوئی چادر سر سے اتر کر زمین پر گری ہوئی تھی۔ کندھوں پر اوڑھا ہوا دوپٹہ ایک کندھے سے اتر چکا تھا۔ اپنے آپ پر پڑتی ہوئی روشنی دیکھتے ہوئے امایا روتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، تیزی سے بڑھتی ہوئی دھڑکنوں سے گردن موڑ کر اپنے پیچھے دیکھتی ہے کہ موبائل کی روشنی سیدھا اس کی آنکھوں میں جا لگتی ہے، جس سے کسی شخص کا چہرہ تو نظر نہیں آتا، پر 3 لوگ تھے۔ یہ ان کے قدموں پر مدھم سی پڑتی ہوئی روشنی سے پتہ چل گیا تھا۔ امایا ان تینوں کے پیروں میں پہنی ہوئی کھیڑی دیکھتے ہوئے جلدی سے خود کو کمپوز کرتی، زمین پر گری اپنی چادر کھینچ کر اٹھاتے ہوئے اٹھ کر دوڑنے لگتی ہے۔ 2 قدم آگے بڑھی تھی کہ پیچھے سے ایک آدمی اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چادر کو پکڑ کر امایا کو کھینچ کر روکنے کی کوشش کرتا ہے، پر امایا چادر چھوڑ کر آگے کی طرف دوڑ پڑتی ہے۔ امایا دوڑتی ہے، پر پیچھے سے چاکلیٹی کپڑوں والا آدمی امایا سے زیادہ تیزی سے دوڑ کر امایا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے اچانک سے آگے آنے پر امایا ڈر کے اپنے قدموں کو روک کر اپنے قدم پیچھے کی طرف اٹھاتی ہے۔ پیچھے ایک قدم اٹھایا تھا کہ جس آدمی کو تھپڑ پڑتا ہے وہ امایا کے پیچھے آ کھڑا ہوتا ہے، اور تیسرا جس کے ہاتھ میں امایا کی چادر ہوتی ہے۔ وہ امایا کے دائیں جانب آ کھڑا ہو کر تینوں اپنے فون کی روشنی امایا کے وجود پر ڈالتے ہوئے اس کو گندی، وحشی، ہوس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں قہقہ لگا کر ہنس پڑتے ہیں۔ چڑیا تو پھنس گئی، تھپڑ پڑنے والا آدمی قہقہ لگا کر ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ اس کی بات پر امایا ڈرتے ہوئے پر اپنے آنسوؤں کو ضبط کر لی ایک مضبوط شخص کی طرح ان تینوں آدمیوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ امایا ڈرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہیں، وہ مدد کریں گے، کچھ نہیں ہوگا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، امایا دل ہی دل میں تینوں مردوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ اب تم کہاں جائے گا لڑکی، اب تو تمہارا سارا راستہ بند ہو چکا ہے۔ امایا کی چادر کو اپنے ہاتھ میں لپیٹتے ہوئے امایا کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، ہمارا طرف مت بڑھو، خان بابا کو پتہ چلا تم نے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہے، وہ جان لے لے گا تمہارا۔ امایا اپنے کندھوں پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہتی ہے، فی الحال تو تمہارے خان بابا کا جان ہم لے رہا ہے، تھپڑ پڑنے والا آدمی کہتے ہوئے اپنا فون دوسرے آدمی کو دیتے ہوئے امایا کی طرف اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے بڑھتا ہے۔ ہماری طرف مت آؤ، سمجھ نہیں آتا تم کو، امایا ڈرتے ہوئے غصے میں دہاڑتے ہوئے کہتی ہے، اور پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگتی ہے، پر پیچھے کھڑا آدمی امایا کے لیے دیوار بنے کھڑا اس کا راستہ روکے ہوئے تھا۔ سمجھ شاید اب تک تم کو نہیں آیا ہے لڑکی، تم جیسی لڑکیاں جن کے ماں باپ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ ہمت دکھانے پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم پر ہاتھ اٹھایا تھا تم نے، اب ہم تم کو یہاں بتائے گا کہ ایک مرد پر ہاتھ اٹھانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آج جب یہاں تمہارا مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا تو تم جانو گی
کہ سائیں خان کا بیٹی خود کو کہلوانا اور اصل میں ہونے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ یہاں ہم تین لوگوں کے درمیان تم اکیلا لڑکی کیا کر لے گا اپنے لیے؟ یہاں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے لڑکی، آدمی کہتا ہے اور اپنی قمیض کے تیسرے بٹن کھولے قمیض اتارنے کے لیے سر تک کرتا ہے کہ امایا اس آدمی کو زور سے سر کے بل دھکا دیتے ہوئے پھر سے اپنے بائیں جانب بھاگنے لگتی ہے۔ امایا دوڑتے ہوئے جاتی ہے کہ پیچھے کھڑے آدمی اس کی طرف فون کی روشنی مارتے ہوئے زمین پہ گرے آدمی کو اٹھانے لگتے ہیں۔ موبائل کی روشنی جیسے ہی امایا کی طرف بڑھتی ہے، امایا کی نظر اپنے سامنے کسی کی چمکتی ہوئی آنکھوں سے ٹکراتی ہے جو پرسکون سا کھڑا ہوا اپنے سامنے یہ مناظر کب سے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنکھیں ٹکراتی ہی ہیں کہ امایا بھی سیدھا ان آنکھوں والے وجود سے جا لگتی ہے۔ امایا کے زور سے اس سامنے اندھیرے میں کھڑے آدمی کے سینے سے لگتی ہے کہ آدمی کا ایک قدم پیچھے کی طرف اٹھتا ہے اور دونوں ہاتھ امایا کی کمر پر ہوتے ہیں۔ اس کے قدموں کو روکتے ہوئے وہ خود کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ امایا مکمل طور پر اس آدمی کے حصار میں کھڑی ہوئی تھی جس میں سے ایک الگ سی خوبصورت سی پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ رات کے وقت میں کشمیر کی بڑھتی ہوئی ٹھنڈ میں بھی اس آدمی کا باڈی ٹیمپریچر گرم تھا۔ ٹھنڈ سے برف بنتی امایا جیسے ہی اس آدمی کے سینے سے لگتی ہے، وہ بنا کچھ سوچے اس آدمی کے سینے پر اپنا سر رکھ جاتی ہے اور مزید اپنے آنسوؤں کو نہ روکتے ہوئے وہ رونے لگ جاتی ہے۔ کون ہو تم؟ پیچھے سے تینوں آدمی مایا کو اس آدمی کے سینے سے لگا دیکھتے ہوئے سخت نظروں سے سخت لہجے میں پوچھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں؟ آدمی اپنے حصار میں کھڑی ہوئی روتی ہوئی امایا کے رونے کی آواز، اس کی تیزی سے بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کی آواز کے ساتھ ساتھ اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے بنا ان تینوں کی طرف دیکھے پوچھتا ہے۔ ہاں تم؟ تھپڑ پڑنے والا آدمی پوچھتا ہے۔ جو بھی ہو تم، اس لڑکی کو چھوڑو اور نکلو یہاں سے، اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو۔ میں آریان شاہ، دی گریٹ پولیٹیشین ہوں میں، آریان کہتا ہے اور سامنے کھڑے آدمی آریان کے چہرے کی طرف لائٹ مارتے ہیں۔ وہ موبائل کی لائٹس آریان کے چہرے کی طرف مارتے ہیں کہ امایا اس کے سینے سے سر اٹھا کر آریان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ پر پہلے نظر اس کے سینے پر سلور رنگ کے اے نام کے الفابیٹ پر جاتی ہے، پھر آریان کے چہرے کی طرف سیدھا اس کی ڈارک اوشین کلر کی چمکتی ہوئی آنکھوں کی طرف جاتی ہے جو اس وقت سر جھکائے پلکیں جھکائے ہوئے نم آنکھوں، آنسوؤں سے تر، ٹھنڈ کی وجہ سے لال سرخ ہوتے گال اور ناک، لائٹ سے پنک کلر کے ہونٹ، امبر کلر کی نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ ساتھ آریان امایا کے چہرے کو اس مدھم سی روشنی میں بے حد قریب سے اطمینان سے اور واضح طور پر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ زیان اور علیزے گارڈز کے ساتھ امایا کو ہر طرف دیکھ رہے تھے اور انہیں جنگل کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، اس لیے علیزے کے کہنے پر زیان سرخان کو بلا لیتا ہے۔ اس وقت وہ جنگل میں باہری راستے سے گزرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ رہے تھے، امایا کو ڈھونڈ بھی رہے تھے اور سرخان کا انتظار بھی کر رہے تھے۔
امایا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے علیزے بار بار اس کی سلامتی کی دعا کرتے کرتے رو پڑتی ہے۔ ابھی بھی وہ روتے ہوئے گارڈز کے درمیان زیان کے ساتھ ساتھ ہی امایا کو ڈھونڈ رہی تھی کہ زرخان کی گاڑی کی آواز پر سب کے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ ملی امایا؟ زرخان جلدی سے گاڑی سے نکلتے ہوئے اپنی گن اٹھائے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے زیان کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کہ زیان کے پیچھے کھڑی علیزے کو دیکھ کر زرخان کے قدموں کی رفتار دھیمی ہونے لگتی ہے۔ علیزے کو ایک نظر گھور کر دیکھتے ہوئے زرخان آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ آدھی رات کو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زرخان اپنی گن اپنی پینٹ میں پیچھے کی جانب لگاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ سردی زیادہ ہو رہی ہے نا، تو جانوروں کو گرم انڈے بیچ رہی ہوں میں، آپ کھائیں گے؟ زیان کے پیچھے سے مکمل طور پر نکلتے ہوئے کہتی ہے۔ تم مجھے جانور بول رہی ہو؟ حیرانگی سے پر غصیلی آواز میں پوچھتا ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور ویسے بھی میں قربان، کتنے سمجھدار ہیں آپ تو۔ علیزے نظر اتارنے والے انداز میں مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ جلد ہی امایا کا خیال اس کے ذہن میں آتا ہے، جو اسے پھر سے اداس کر جاتا ہے۔ لڑنا بند کرو تم دونوں، حویلی میں جانے کا وقت ہو گیا ہے، خان بابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ امایا کو ساتھ نہیں دیکھا تو پورے گاؤں میں عذاب برپا کر دیں گے وہ۔ زیان پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے۔ فکر مت کرو، ہم ڈھونڈ لیں گے۔ آدھے لوگ دائیں طرف جائیں اور میں بائیں طرف جاتا ہوں، اور اوپر زیادہ پہاڑی علاقہ ہے جہاں پتھر تھوڑے ہلتے ہیں، تو دھیان سے قدم رکھنا اپنے۔ زرخان زیان کے گارڈز کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں گارڈز کے ساتھ جا رہا ہوں، اپنی مصیبت تم سنبھالو۔ رو رو کر میرا دماغ کھا گئی ہے یہ۔ زیان کہتے ہی ایک نظر علیزے کو دیکھتے ہوئے اپنے گارڈز کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اس کے جاتے ہی زرخان علیزے کی طرف دیکھتا ہے، جو ابھی بھی رونے میں مصروف ہوئی پڑی تھی۔ رونا بند کرو، سخت زہر لگ رہی ہو تو مجھے اس وقت۔ زرخان گندا سا منہ بنائے کہتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ہاں تو یہی کھا کر خودکشی کیوں نہیں کر لیتے؟ میری بھی جان چھوٹے گی۔ علیزے زرخان کی پشت کو دیکھتے ہوئے ممنانے والے انداز میں کہتی ہے، پر زرخان اس کی بات سن لیتا ہے۔ میری جان، تمہاری جان تو میں نے ابھی قبض کی ہی کہاں ہے، جو اسے چھوڑنے کے کام کروں؟ ابھی ان کا قید ہونا باقی ہے۔ مڑ کر علیزے کی لال ہوتی ناک کو دیکھتے ہوئے چہرے پر ٹیڑھی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہتا ہے۔ بلی کے خواب میں چھیچڑے سنے تو تھے، پر اب بلے کے خواب بھی دیکھ رہی ہوں میں، واہ صدقے۔ علیزے گردن پھیرتے ہوئے کہتی ہے اور زرخان کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ شہزادی، اب اس بلے کے خواب بھی تم سنو گی، صرف سنو گی نہیں، پورے بھی کرو گی، 2 دن کے بعد ہماری سہاگ رات کی رات کو۔ علیزے کو اپنی طرف آتا دیکھ زرخان کہتا ہے۔ اس کی بات سنتے ہوئے علیزے رک جاتی ہے۔ علیزے کے قدم رکتے ہیں اور زرخان کے قدم علیزے کی طرف اٹھتے ہیں۔ علیزے کا ہاتھ پکڑے وہ اسے اپنے ساتھ آگے کی طرف لیے بڑھتا ہے، امایا کو ڈھونڈنے کے لیے۔